دیکھیے حدیث میں تو یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر، ہر ورڈ پر جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، مطلب الف لام میم کو پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اب رمضان میں اس کا ثواب ظاہر سی بات ہے اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اور رمضان میں عمومی اعتبار سے بھی جو ہے یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے. اور انسان روزے کی حالت میں ہے، پھر روزے کی حالت میں اللہ کے کلام کی وہ تلاوت کرتا ہے. انسان ایک ساتھ دو عبادتیں کر رہا ہے، عبادت اور دوسری نماز میں وہ بھی عبادت ہے، تلاوت کر رہا ہے تو عبادت. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑا اہم وقت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں اب کثرت سے تلاوت کرتے. روایتوں میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آتے اور مکمل ایک قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے. مطلب جتنا قرآن اس سال تک نازل ہوا تھا وہ پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے. جبرائیل علیہ السلام ایک بار پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھتے، جبرائیل علیہ السلام سنتے. تو یہ ہوتا. اور آخری سال مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ یہ کام کیا، 2 مرتبہ ورد ہوا، کمپلیٹ قرآن ختم کیا گیا. تو اس سے پتہ چلا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. یہ قیام کی شکل میں، مطلب رات کی نماز تراویح کے شکل میں ہو سکتا ہے، یا پھر الگ سے نماز کے علاوہ بھی انسان جو ہے مصحف لے کر جو ہے اپنا بہرحال پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال ظاہر سی بات ہے روزہ ہے، پھر رمضان کا مہینہ ہے، پھر تلاوت قرآن کا تو گہرا تعلق رمضان سے، یقیناً اس کا اجر و ثواب رمضان کے اندر جو ہے بڑھ جاتا ہے.